نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ان خواتین و حضرات کے لیے ایک بہترین قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی اکثر جیب خالی رہتی ہے، یا یہ کہ پیسہ آتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، یعنی گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آمدنی بہت زیادہ ہے مگر برکت نہیں ہے، یا یہ کہ غربت ہے، تنگ دستی کا شکار ہیں، رزق کا کوئی وسیلہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ اس مبارک عمل کی برکت سے دولت کی ریل پیل ہوگی، بہت سارا مال انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا۔ جب زیادہ مال آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور اگر کہیں سے کوئی رزق کا وسیلہ نہیں بن پا رہا تو انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے رزق کے بہترین مواقع پیدا ہوں گے، رزق فراخ ہوگا۔ اور اگر کاروبار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کاروبار کو عروج ملے گا، کاروباری بندش ختم ہو جائے گی، کسٹمرز خوب آئیں گے، گاہکوں کی لائن لگے گی، دنوں میں انشاءاللہ آپ اس منزل کو چھو لیں گے جس کے آپ متلاشی ہیں، وہ منزل پا لیں گے جس کی آپ کے دل میں حسرت ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل ضرور کریں۔ عمل کرتے ہوئے دو نیتیں کریں، یا اللہ ہم تیری مخلوق سے دھوکہ نہیں کریں گے، تجارت کریں گے مگر شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ ایک نیت تو یہ کریں۔ دوسری نیت یہ کریں کہ یا اللہ جو بھی پیسہ آئے گا، جو مال آئے گا، ہم نادار غریب لوگوں کی خوب مدد کریں گے، جن کا استحقاق ہے ان تک اپنی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے ضرور پہنچائیں گے۔ یہ نیتیں کریں اور وظیفہ کریں، صرف 11 دن کا۔ سورہ کہف جو کہ 15 نمبر پارہ میں موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے کی ابتدا میں ختم ہو جاتی ہے، سورہ مریم سے پہلے ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے۔ سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھنی ہے بعد نماز عشاء۔ اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کر لیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ کہف کی تلاوت کریں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، مگر یاد رکھیں سورہ واقعہ کا معمول بھی ضرور بنا لیں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ تو ایسا عمل ہے کہ تا زندگی سے کرنا ہے، سورہ واقعہ کو نہیں چھوڑنا، یہ زندگی بھر کرنا ہے، مسنون عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیوں کے لیے کوئی درہم دینار نہیں چھوڑے، سورہ واقعہ انہیں یاد کروائی تھی، اور بڑے بے غم تھے آخری عمر میں۔ وفات کے قریب جب ان سے پوچھا گیا کہ بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے فرمایا بیٹیوں کی مجھے فکر نہیں ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے۔
اس کے بعد مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں اور عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں بغیر کلام کے، یعنی جب آپ سورہ کہف پڑھ رہے ہوں کوئی کلام نہیں کرنی۔ 11 دن یہ عمل بلا ناغہ کرنا ہے، اور اگر ناغہ ہو جائے تو عمل شروع سے کرنا پڑے گا۔ وہ خاتون جو عمل کر رہی تھی 7 دن بعد 8 دن بعد ایام مخصوصہ میں مبتلا ہو گئی، چھٹی ہو گئی، تو اسے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایام باقی ہیں پاک ہونے کے بعد وہ ایام پورے کرے۔ 3 دن باقی تھے، 4 دن باقی تھے، وہ ایام پورے کرے۔ اس کے بعد جب 11 دن ہو جائیں تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت صبح کی نماز کے بعد ضرور کیا کریں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو غربت ختم نہیں ہوگی، تنگ دستی، ایک تو غربت ختم ہو جائے گی، معاف کیجئے گا، ایک تو غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق کی بہتات ہوگی، نوازشات کی بارش ہوگی، دوسرا دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دجال آج کل کے زمانے میں دھوکے بازوں کی صورت میں موجود ہیں، بہروپیہ جن کے 2 رخ ہوتے ہیں، سامنے کوئی اور آتا ہے مگر چھپا ہوا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسے بہروپیہ لوگوں سے آپ بچ جائیں گے، دھوکہ بازوں سے بچ جائیں گے، چال بازوں سے آپ بچ جائیں گے، رزق بھی خوب ملے گا، غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ جاتا رہے گا۔ سورہ کہف جمعہ کے دن بھی پڑھ لیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں۔ قرآن ساتھی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی۔ جب انسان اکیلا ہوگا تو قرآن بندہ مومن اور عذاب کے بیچ ڈھال بنے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔